اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویسٹ بنگال کی، جہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو لے کر وہاں کے لوگ اب ایک مضبوطی کے ساتھ میں مجلس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے اپنے امیدواروں کا اعلان جب سے کیا ہے تب سے لے کر آج تک یہاں کی سرکاروں میں اور یہاں کی پارٹیوں میں ایک ہڑکمپ سی مچ گئی تھی، اور اسی کو لے کر یہاں پر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ یہاں کے جو 26 تاریخ کو جو ووٹ ڈالنے جانے والے ہیں، وہاں پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے مجلس کے صدر نے ووٹ مانگا تھا، اور یہاں کی عوام سے اپیل کی تھی کہ یہاں مجلس کو ایک مرتبہ موقع دے کر دیکھیے، اور ایک مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا ساتھ دے کر یہاں پر مجلس کو جتا کر دیکھیے۔ پھر اس کے بعد میں جو آپ کا ساتھ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی دے گی، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اگر جیت کر آتی ہے تو سرکار بنانے کے لیے مجلس کے پاس ان کو آنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے لوگوں سے اپیل کی کہ آپ سبھی ایک ہو کر، نیک ہو کر، آپ مل کر مجلس کا ساتھ دیں، اور آنے والے جو دنوں میں آپ کی آواز بن کر مجلس کے یہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں جو کام نہیں ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں رہ کر کروائے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر جس طرح سے ہاسپٹل نہیں ہے اور جس طرح سے یہاں پر صاف پانی پینے کو نہیں ملتا، سب سے پہلے ان کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی توجہ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ معاملے جلد ہی حل ہو جائیں گے۔ اور آپ سبھی سے یہی میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والے ہیں تو آپ اس مرتبہ مجلس کا ساتھ دے کر مجلس کو کامیاب و کامران بنائیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر مجلس کو آنے کے لیے کافی سارے لوگوں نے روکا، اور کافی سارے لوگوں نے تو ان کو بی جے پی کی بی ٹیم تک کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد مجلس نے ایک نئی طاقت کے ساتھ میں اور نئے پلان کے ساتھ میں یہاں پر میدان میں اترا۔ پھر ساگر گڑھی اور ایسے 7 امیدواروں کو بنگال میں مرشد آباد ڈسٹرکٹ سے انہوں نے میدان میں اتارا تھا۔ اس میں سے اب یہ نکل کر آ رہا ہے کہ اگر مجلس یہاں سے جیتتی ہے تو سرکار بنانے کے لیے وہ یہاں پر بھی کنگ میکر ثابت ہوئے گی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کرناٹکا میں جیسے اسدالدین اویسی صاحب نے جے ڈی ایس کا ساتھ دے کر وہاں پر ان کو کنگ میکر کے روپ میں اپنے ساتھ دے کر بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے گودرا شہر میں ابھی پچھلے دنوں میں وہاں پر بھی کنگ میکر کا روپ ادا کرتے ہوئے وہاں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو باہر کا راستہ دکھایا۔ پھر حیدرآباد میں ٹی آر ایس کے ساتھ میں مل کر انہوں نے میونسپل کارپوریشن الیکشن میں میئر بنایا۔ اسی طرح سے اب مجلس اتحاد المسلمین یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے جیت کر آتے ہیں تو یہاں پر بھی کنگ میکر کے روپ میں ہم بن کر ابھریں گے، اور اسی کو لے کر عباس صدیقی صاحب بھی یہاں پر سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی جس طرح سے مجلس کے خوف سے یہاں پر آ کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو لے کر وہ ڈر کے ماحول میں جی رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گودرا شہر میں جس طرح مجلس نے ان کو باہر کا راستہ دکھایا، اس کے بعد سے اب مجلس کو وہ ہلکے میں نہیں لینا چاہتے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گجرات میں مجلس نے گھس کر وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے 24 امیدواروں کو وہاں پر میونسپل کارپوریشن الیکشن میں جیت کو درج کرایا۔ اسی کے چلتے ہوئے اب بھارتیہ جنتا پارٹی میں بھی ایک ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے، اور جس طرح سے اب مجلس کی مقبولیت بڑھتے جا رہی ہے،
وہ قابل تعریف مانے جا رہی ہے۔ اور ساگر گڑھی جو ایک کانسٹیٹوئنسی ہے مرشید آباد کی، وہاں پر مجلس نے اپنا پورا زور و شور لگا کر وہاں پر کی جیت کے لیے دعویٰ کر رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہاں پر مجلس نے اپنے 7 امیدواروں کو اتارا ہے۔ ان امیدواروں کو لے کر یہاں کے عوام بھی مجلس کا ساتھ دیتے ہوئے مجلس کے درمیان میں آ کر، مجلس کے بیچ آ کر وہ کام کر رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو یہاں پر بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ اور آپ سبھی سے میں بھی محترمانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والے ہیں تو مجلس کی کامیابی کے لیے آپ دعا کریں۔ اور جس طرح سے اسد الدین اویسی صاحب اس کورونا وائرس کی وبا میں بھی اپنے امیدواروں کو کامیاب اور اپنی پارٹی کو طاقتور بنانے کے لیے وہ ہر جگہ گھوم رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ونیم باڑی تمل ناڈو میں جس طرح سے انہوں نے کیمپیننگ کیا اور جس طرح سے وہاں پر اپنے امیدواروں کو تمل ناڈو میں اتارا، اور وہاں پر اسد الدین اویسی صاحب کا اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا الائنس ایم کے کے ساتھ میں اور ایس ڈی پی آئی کے ساتھ میں وہاں پر الائنس بنا کر انہوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا تھا۔ پچھلی مرتبہ 2 امیدواروں کو انہوں نے تمل ناڈو کے الیکشن میں اتارا تھا، لیکن اس مرتبہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے وہاں پر اپنے 3 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے، اور ان کے لیے انہوں نے وہاں پر زوردار کیمپیننگ کی اور وہاں کے لوگوں کو سمجھایا، اور وہاں کی عوام مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے حق میں ووٹ ڈال چکی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہاں پر ونیم باڑی میں مجلس اتحاد المسلمین کے اب ایگزٹ پول کے دوارا وہاں پر جیت حاصل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جس طرح سے اب پورے بھارت دیش میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے وہ قابل تعریف مانا جا رہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں مجلس کو یہ بڑھتی ہوئی کامیابی اور یہ بڑھتی ہوئی مجلس اتحاد المسلمین کی محبت لوگوں کے دلوں میں وہ کافی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اور جس طرح سے نوجوان اب مجلس میں جڑ رہے ہیں اور مجلس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر اب اسد الدین اویسی صاحب پورے بھارت دیش میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مدھیہ پردیش ہو، اتر پردیش ہو، کرناٹکا ہو یا پھر بہار، بنگال اور تمل ناڈو، یہاں پر مجلس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، اور راجستھان میں بھی ہم جائیں گے۔ اور ایسے ہی مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے، اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔